الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ جہنم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے وہ انہیں کچھ کام نہیں دے سکے گی، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ سے کٹ کر اولیاء بنا لیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن حرف تا حرف ہدایت ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کریں ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ آج ہماری سورہ الجاسیہ کی آیہ مبارکہ 11 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، ہماری گفتگو کل چل رہی تھی ان لوگوں کے حوالہ سے بربادی اور تباہی کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی آیتوں کو سنتے بھی ہیں، ان پر وہ تلاوت کی بھی جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی بضد رہتے ہیں اپنے رویوں اور اپنے ان کرداروں پر جو قرآن کے خلاف ہیں۔ آج کا درس بھی کافی حد تک اسی موضوع کی آگے تفصیل ہے، اور اس کی آگے 2-4 کڑیاں ہیں، ان کی وضاحت ہے۔ اللہ نے فرمایا من ورائہم جہنم، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایسا راستہ اختیار کر لیا اور قرآن پاک کی آیات کو سننے کے باوجود انہوں نے اس کو نہ سنا اور سنی انسنی کر دیا، فرمایا ان کے آگے اور پیچھے جہنم نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔ ورا ان بنیادی طور پر ورا عربی زبان کا لفظ ہے۔ ورا اس چیز کو کہا جاتا ہے، اس پردے کو کہا جاتا ہے جو آپ کے آمنے سامنے حائل ہو اور آگے کی چیز آپ کو نظر نہ آئے تو اسے ورا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میرے پیچھے دیوار ہے، اب اس کے پیچھے آگے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم اس کے آگے کیا ہے، تو اس دیوار کو ورا کہیں گے۔ اسی طرح یہ دیوار ہے، اس کے پیچھے کیا ہے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اس کو ہم عربی زبان میں ورا کہیں گے کہ یہ آگے کی چیز کو دیکھنے میں ہمارے درمیان جب یہ پردہ کے طور پہ حائل ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے ورا۔ تو اللہ نے فرمایا من ورائہم جہنم، فرمایا ان بدبختوں کی سزا کا عالم یہ ہے کہ ان کے آگے بھی جہنم ہوگی اور ان کے پیچھے بھی جہنم ہوگی۔ کہاں تک ہوگی انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، کس دور تک جہنم کا عذاب ہوگا انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے جہاں جہاں دیکھیں گے کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف نظر آئے گا تو جہنم کا عذاب نظر آئے گا۔ اس سخت قسم کی اللہ کی گرفت اور پکڑ میں یہ لوگ آ جائیں گے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں؟ دنیا کی کمائی، دنیا کا مال، دنیا کا حصول، کہتے کہ ہم نے یہ کمایا، یہ ہماری جائیداد، یہ مال، یہ دولت، یہ ورثہ، یہ ہمارے کام آئے گا اور ہمیں بچا لے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، فرمایا جو انہوں نے کمایا ہے یہ کمائی انہیں کسی کام کے کسی بھی لحاظ سے انہیں جہنم سے نہیں بچا پائے۔ سامعین، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بندہ مومن جو مومن کامل ہے، سورہ ہود کی تفسیر میں رات ہی پڑھ رہا تھا، اس کی تفسیر آپ بہت پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا ایک میں حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ پڑھتے پڑھتے درمیان میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کامل ہے وہ دولت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، فرمایا وہ مال و زر سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دولت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سرکار نے فرمایا پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی دولتوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔
دولت تو پڑی ہے قدموں میں لیکن وہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بالکل اس سے بے اعتنائی اور بے توجہی کر کے وہ بیٹھا ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ جہاں یہ ساتھ وہ باغ ہے وہاں پہ آپ ایک جگہ تھی، صبح تہجد کے وقت آپ وہاں جا کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ دارا شکو آگرہ میں بادشاہ تھا اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اورنگزیب عالمگیر وہ یہاں اس ایریے کا بادشاہ تھا جسے یہ لاہور کہتے ہیں، اس کا کیپٹل یہاں پہ تھا۔ تو ظاہر ہے دارا شکو کو تو ایک محبت تھی، ان کے پیر تھے اور دارا شکو شاہ جہاں کا بڑا بیٹا، اور شاہ جہاں اس کو اپنا بڑا پیارا محبوب بیٹا سمجھتا تھا اور اسے اپنے پاس رکھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے تو باپ کو ہی مروا دیا، بہرحال ایک الگ تاریخی داستان ہے، اس کو نہیں ہم بات کرتے۔ تو ایک دن اورنگزیب عالمگیر یہاں سے گزرا، بہت سارے واقعات ہیں اس کے حوالے سے، تو آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ اورنگزیب عالمگیر جو ہے یہ ظاہر ہے دنیا والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنی خود نمائی اور اس کی یہ بڑے بھوکے لوگ ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہم آئیں، لوگ ہمارے نام اور ہمارے جناب نعرے لگیں، لوگ ہمارے آگے پیچھے ہوں، جناب ہمارے فخرانہ انداز میں جملے بولے جائیں اور ہماری واہ واہ، اور ہم ان کی واہ واہ کرتے بھی ہیں، حالانکہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپس میں ان کے کیا حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، خاندان میں ایک دوسرے کے وہ کیا حالات ان کے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ شعور نہیں ہے نا، اس قوم میں شعور نہیں۔ جس طرح شعور آ گیا، یہی قوم جو ان کے نعرے لگاتی ہے ان کو جوتے مارے گی۔ ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، نعرے کسی کے نہیں لگائے جاتے، نعرے یا رب کے لگائے جاتے ہیں یا محمد عربی کے لگائے جاتے ہیں، بس جن میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، کامل ہے۔ ہم سیاسیوں کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں۔ تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا ان کے اندر ایک حرص ہوتی ہے کہ ہم جہاں جائیں جناب لوگ ہمارے آگے، یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی، یہ آج سے بات نہیں چلی آ رہی، یہ پرانی بات ہے۔ وہ عبد الملک بن مروان جو ہے یہ اس کا زمانہ تھا، تو ظاہر ہے یہ لوگ اور ان کی بادشاہی، یہ بنو امیہ اور عباس، ان کی بھی ملوکیت تھی، ان کی بھی یہی ذات تھی۔ تو کہتے ہیں کہ آیا وہ کعبے پہ طواف کرنے، اور کعبہ سے مقدس کون سی جگہ ہوتی ہے، وہاں بھی ان کی میں نہیں مرتی، رب کا گھر ہے اس میں بھی ان کی میں نہیں مرتی۔ جس کی میں رب کے گھر میں بھی نہ آ کے نہ مرے پھر وہ کہاں مرے گی، پھر جہنم ہی اس کو مارے گی ایک دن۔ تو آیا تو کسی نے کوئی خیال نہ کیا، بادشاہ تو لوگ بادشاہ تو کیا ہے، ہم تو ایک بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں، یہاں کون بادشاہ ہوتا ہے؟ لیکن اس کے اندر میں کہ یار میں آیا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میری طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اور حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، جگہ ہی نہیں مل رہی، رش اور ہجوم ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بادشاہ آیا ہوا ہے، اتنا بڑا بادشاہ بنو امیہ کا۔ ادھر سے سرکار حضرت امام زین العابدین تشریف لے آئے۔ جو ہی آپ تشریف لے آئے تو لوگوں نے راستہ بنا دیا، راستہ چھوڑ دیا، حجر اسود کی طرف جگہ بن گئی، جناب لائنیں لگ گئیں، اور لوگ آپ کا نام لے کر آپ کی طرف ادب کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو وہاں اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، من ھذا الذی؟ تو وہاں پر ایک شاعر موجود تھا جو اس کا درباری شاعر تھا، اس سے اس نے کہا، فرزدق اس کا نام ہے، پہلے وہ بادشاہ کے پاس رہتا تھا اور اس کی تعریفیں میں شاعری کرتا تھا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں معلوم، یہ وہ شخص ہے جسے بتھا کی پہاڑیاں بھی جانتے ہیں، تجھے نہیں معلوم، یہ امام عالی مقام کا شہزادہ ہے، سرکار کا خون ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اس کی تعریف کر رہے ہو، اس وقت کوئی میری تعریف میں کہو۔ اس نے کہا بس جو کہہ چکا سو کہہ چکا۔ وہ وہاں پہ اس نے پورا ایک جناب قصیدہ پڑھا امام زین العابدین کی شان میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم تو میرے قصیدے پڑھتے تھے، تم میرے امام زین العابدین مقابلے میں جو کھڑا ہے اس کے قصیدے پڑھ رہے ہو۔ کہتے جو دولت تھی وہ آج مجھے سمجھ آئی ہے، وہ ساری فنا تھی، اصل عزت وہ ہے جو ان شہزادوں کی عزت میں نے آج دیکھ لی۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا فرزدق نے، اور آ کر اہل بیت کا غلام بن گیا۔ اب یہ ان کے یہاں ایک حرص ہوتی ہے۔ اب یہ اورنگزیب عالمگیر اتنی بڑی ریاست کا بادشاہ، برے صغیر کا، پاکستان کا بھی نہیں، برے صغیر کا بادشاہ، پورا یہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ سارا ایریا، تو تکبر غرور تو آ ہی جاتا ہے۔ آیا تو وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ بابا جی پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا، وہ اپنے کام میں مگن ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بادشاہ گزر رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اب اگر یہاں پوچھ لیا سب کے سامنے
تو جس بندے کا مزاج یہ ہے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ کون آ رہا ہے، آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، تو کہیں یہیں پہ مجھے بے عزتی نہ کر دے لوگوں کے اندر، پھر یہ ڈرتے بھی ہیں ان سے۔ یہ ہوتا ہے اصل ڈر اور خوف، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وجاہت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، اسے جلال کہا جاتا ہے۔ لوگ آگے چھوڑ کے کہنے لگا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ واپس آیا اور بڑے ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور میری گزارش ہے، ایک بادشاہ وقت گزرا آپ کے پاس سے، اور عالم تھا یہ، اورنگزیب عالم پڑھا لکھا تھا، کہنے لگا کہ قرآن میں تو یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو تمہارے فرما روا ہوں، جو تمہارے بادشاہ ان کی اطاعت کرو۔ تو میں یہاں سے گزرا، آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کہا میرے سوال کا جواب تو نے خود دے دیا ہے، میرے سوال کا جواب تو نے خود دے دیا ہے۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا ذرا دوبارہ پڑھنا قرآن کی آیت کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تمہارے فرما روا بادشاہ ہیں۔ کہا میاں پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر رسول اللہ کی اطاعت ہے، پھر تمہاری اطاعت ہے۔ جب اللہ رسول کی اطاعت سے فارغ ہو جاؤں گا تیری بھی اطاعت کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس سے فارغ ہو جاؤں گا تو بتاؤ انسان مرتے دم تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے فارغ ہو سکتا ہے؟ اس کی اطاعت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم اللہ نے جو ہم پہ نعمتیں کی ہیں، ہم آگ پہ بھی مسلح ڈال کے اس کا ذکر کریں، ہم پھر بھی اس کا ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سمجھانے کے لیے آسانی کے طور پر بتا دوں، یہ ایک وبا آج کل آئی ہوئی جو کرونا ہے، کیا جی سانس بند ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ ہوا جس کا میں پتہ ہی نہیں کہ یہ سانس ایک لمحہ کے لیے رب روک دے تو کیا ہو جاتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ناخن ہے نا جس کو ہم کاٹ دیتے ہیں، اضافی ناخن کو، میں شرطیہ کہتا ہوں دنیا نے بہت ترقی کر لی، یہ ایک ناخن نکل جائے ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، اس جیسا ناخن لگا سکتے؟ بڑی نعمتوں کی طرف ابھی جائیں نا، اس کی طرف آ جائیں۔ یہ ایک ناخن ہے، یہ یہاں سے کھینچ کے کوئی نکال دے، ساری دنیا کی سرجریاں اکٹھی ہو جائیں، اس ناخن جیسا ناخن نہیں لگا سکتے، تو بتاؤ پھر دنیا کی دولت کہاں گئی، رب کی عنایات کہاں گئی، رب کی نوازشیں کہاں گئیں؟ میں نے کہا اگر ہم آگ پہ بھی مسلح ڈال کر، آگ پہ اور انگاروں پہ کھڑے ہو کر ہم اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ رب نے اتنا ہم پہ کرم کیا ہے، رب نے اتنا ہمیں نوازا ہے، رب کی اتنی عنایات ہیں ہم سب پر، اتنی کرم فرمائیاں ہیں اس کی ہم پر۔ اس نے ایسے نہیں قرآن میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم رب کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نص صریح ہے اور رب کا فرمان ہے، اگر تم میری عنایات گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کائنات میں لوگوں نے بہت لکھا اور لکھ رہے ہیں اور قیامت تک لکھتے رہیں گے، لیکن ہر ایک نے آخر پہ یہی لکھا کہ میں نے بہت لکھا اور بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن اینڈ پہ آیت یہی پڑھ دی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس قصہ مختصر یہ کہہ دیا۔ تو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے کیا کیا، ان آیات کو، وہ جو مال اور دولت تھا ان کا، وہ انہیں کچھ نہیں بچا پائے گا، کچھ نہیں بچا پائے گا۔ اللہ نے کہ رسول نے فرمایا اپنے دل کے اندر جب تم محبت رسول اور محبت الہی پیدا کر دیتے ہو تو فرمایا یہ ایسی چیز ہے، دو چیزیں بظاہر ہیں لیکن چیز تو ایک ہی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے جس نے رسول کی اطاعت، سورۃ آل عمران میں اس کی، سورہ نساء میں اس کی وضاحت آپ سن چکے ہیں بہت پہلے، سورۃ نساء میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، فرمایا جو اس میں آتا ہے اللہ اس کو ہر چیز سے غنی کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کیسر و کسریٰ کے حالات دیکھے اور ان کی شہنشاہیاں دیکھی، ان کی بادشاہیاں دیکھی، تو آپ نے بھی تو عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پہ تو حالات بڑے مشکل ہیں، دعا کر دینا جیسے کیسر و کسریٰ کے پاس بڑے مال و زر اور محلات ہیں ہمارے پاس بھی آ جائیں۔ فرمایا اے عمر کیا تو نہیں چاہتا یہ دنیا کے عیش کریں اور ہم آخرت کے عیش کریں؟
ہم آخرت کے عیش کریں. فرمایا ایک دن ہوگا یہ سارے محلات گر جائیں گے. کہاں ہیں کیسو کسرا کے بعد محلات؟ کسی نے دیکھے آج کبھی؟ کدھر گئے؟ سب ختم ہو گئے. کہاں گئے ابو جہل اور ابو لہب اور اس کی بادشاہیاں اور ریاست اور قبیلے کی شہن کدھر گئی؟ اگر نام آج بھی باقی ہے تو مسجدوں میں حضور کے ان غلاموں کے نام لکھے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار کے غلاموں کے نام زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، حشر کے بعد بھی زندہ رہیں گے. فرمایا ان کا مال و زر دیکھ کے کبھی پریشان نہ ہونا، یہ انہیں کبھی نہیں بچا پائے گا. وَلَا مَتَّخَذُوا. ہاں یہاں ایک اور بات عرض کرو، اللہ نے مال دیا ہے نا تو پھر ایک دعا کیا کرو. وہ دعا سن لو، دعا کیا کرو مولا مال دیا ہے نا تو پھر جذبہ بھی عثمان غنی والا دے دے. سبحان اللہ. پھر مال اللہ کی نعمت بن جائے گا، ورنہ آزمائش ہے، ورنہ بہت بڑی آزمائش ہے. مال دیا ہے نا رب نے تو پھر یہ بھی دعا مانگے مولا مال بھی تو نے دیا ہے، بڑی دولت بھی دی ہے، اب ساتھ جذبہ عثمانی بھی دے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس عظیم غلام رسول کا کیا کردار تھا؟ اللہ سے تجارت کرتے تھے، اللہ سے تجارت کرتے تھے. کسی نے کہا کہ اتنا نفع تو کوئی نہیں دے گا. کہا ہاں ایک ہے ذات جو مجھے اتنا نفع دے گی. اور کوئی تاجر تو نہیں ہے عرب میں. کہا ایک تاجر ہے جو مجھے اتنا نفع دے گا، 70 گنا نفع. کہا جی کیسے؟ فرمایا بلال جاؤ مسجد نبی کے چبوترے پہ چڑھ کے جہاں اذان پڑھتے ہو اعلان کر دو جس کے گھر میں اناج نہیں ہے آ کے مسجد نبی کے سین سے جتنی بوریاں اٹھانی ہے لے کے چلا جائے. جب لوگ لے گئے تو تاجروں کو کہا میاں بتاؤ 70 گنا مجھے نفع ملا ہے کہ نہیں ملا؟ یہ جذبہ ہے عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی زندہ ہے وہ جذبہ، آج بھی لوگ ہیں، آج بھی وہ جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں. اور میں ان کے لیے بتا دوں اللہ کی راہ میں دینے میں کبھی مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال بڑھتا چلا جائے گا. وقت نہیں کرنا اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا، پھر انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے. فرمایا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ کسی اور کو اپنا ملجا و ماوا سمجھ بیٹھے، اس سے مراد بت ہیں. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. هَذَا هُدًى. اللہ نے فرمایا یہ کتاب، یہ قرآن، یہ ہدایت ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. کتاب کا تو پہلے پیج پہ ہی فرما دیا، پہلے صفحے پہ فرما دیا کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. تو یہ قرآن ہدن، ھذا ہدن، یہ ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا. اب یہ انکار زبانی ہو یا عملی ہو یہ سوچنا چاہیے ہمیں. فرمایا جنہوں نے قرآن کی آیات کا انکار کر دیا پھر ان کے لیے بڑا ہی ہلا کر رکھ دینے والا دردناک عذاب ہے. ہلا کر رکھ دینے والا دردناک عذاب ہے. اللہ نے فرمایا رجز علیم، جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا، رجز جھنجھوڑ دینے والا عذاب ہے. آج ہم یہ خوبصورت محفل میں، درس قرآن کی محفل میں یہ عہد کرتے ہیں، یہ عہد وفا کرتے ہیں کہ یہ جس کو اللہ نے فرمایا ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے، ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آخری بات ایک میں بات عرض کر دوں، سچی بات کسی نے بھی کی ہو نا اس کو تسلیم کیا کر. ہم بڑے ٹوٹ چکے ہیں پہلے ہی. مولانا مودودی صاحب کی ایک میں بات پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی. ان کے نظریات سے مجھے اختلاف ہے چند ایک چیزوں سے، لیکن سچی بات جو بھی کرے وہ کرنی چاہیے. مولانا مودودی صاحب نے لکھا کہ دنیا میں کوئی ایسا لا یا کانسٹیٹیوشن، اس کی کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کے صرف بار بار پڑھنے سے فائدہ ہو؟ ان کا نہیں. جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو، جب تک اس کو لاگو نہ کیا جائے تو اس جتنا بڑا اچھا قانون ہو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اسی طرح قرآن ہمارا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے اور ایک ضابطہ ہے، صرف پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا. آئین تو ہے، یہ قانون تو ہے، بہت خوبصورت کانسٹیٹیوشن ہے، بہت زبردست قسم کا آئین ہے، لیکن آئین پڑھنے سے تو آئین لاگو نہیں ہو جاتا جب تک اس آئین کو اپنی ذات پہ لاگو نہ کیا جائے، اس کی امپلیمنٹیشن نہ کی جائے. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس آئین کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو اپنی ذات پر لاگو بھی کرنا ہے، پھر یہ ہمیں فائدہ دے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنی ذات پہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.